یہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی کہ یا تو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گھڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میری طرف سے ایک پوسٹ پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہر سوراخ اور بل سے جو کیڑا مکوڑا باہر نکلتا ہے وہ مجھے پھر چیلنج کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہو تو اسی کو ہی تیار کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ محدث نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس منہ سے لگاتا؟ وہ پھر اپنی حد میں رہے، وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے۔ وہ جو 14 صدیوں میں امت کا مسلک رہا ہے اس مسلک پر شرک کے فتوے کیوں داغتا ہے؟ وہ توسل، برکت اور تبرک اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موضوعات پر کس لیے امت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان پر مختلف قسم کے تیر برساتا ہے؟ تو آج کا موضوع بھی میں اس جہت میں بیان کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار نہیں بنایا بلکہ مختار کل بنایا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کی خوش بختی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ان سارے اوصاف کو ماننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ پھر دنیا میں معاذ اللہ بدبخت لوگ، کوئی کسی وصف کا منکر ہے، کوئی کسی وصف کا منکر ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور سروری کی بنیاد پر جس طرح آپ کے عاشق دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور آپ کی امت ساری امتوں کے مقابلے میں بڑی امت ہے، دوسری طرف کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کا صبح و شام کا کام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی وصف کا انکار کرنا یا اس پر تنقید کرنا، معاذ اللہ یہ ان کا معمول ٹھہرا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کو اپنی طرف سے اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن ایک طبقہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک عام انسان کی طرح اور ڈاکیے کے ڈاک دینے کی طرح ایک پیغام دینے والے شخص کی حیثیت میں آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔